بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ٹی وی کے ویورز کو السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنا ایک اور وعدہ سچ کر دیا۔ ملک میں پیدا ہونے والے سابقہ آٹا چینی بحران کی انکوائری رپورٹ وزیر اعظم کے حکم پر پبلک کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے کے سربراہ واجد ضیاء کی تیار کردہ اس مسئلے پر مفصل رپورٹ کو پڑھنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے پبلک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ سابقہ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کے دور میں پاناما لیک پر ایک بنائی گئی جے آئی ٹی کے سربراہ بھی جناب واجد ضیاء تھے، اور اس جے آئی ٹی کی سفارشات کی روشنی میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک بینچ میں فیصلہ سناتے ہوئے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کو تمام پبلک آفسز کے لیے نااہل قرار دے دیا اور چند سال کی سزا بھی سنائی تھی۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھا جائے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ایک مبینہ میڈیکل رپورٹ پر اس وقت علاج کے سلسلے میں برطانیہ میں مقیم ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں جہانگیر ترین مونس علیہ خسرو پرویز کے بھائی شریف خاندان انور مجید کے علاوہ کئی نامور سیاسی خاندان شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب نے رپورٹ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چینی پر سبسڈی میں سر فہرست جے ڈی ڈبلیو گروپ، آر وائی گروپ، اومنی گروپ، الموئز گروپ، ہنزا گروپ، فاطمہ گروپ اور شریف خاندان کا گروپ شامل ہے۔ بقول شہزاد اکبر جے ڈی ڈبلیو گروپ جہانگیر ترین کا ہے، آر آئی وائی گروپ میں خسرو پرویز کے بھائی عمر شہریار اور سابقہ وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ اسمبلی کے اسپیکر پرویز الہی کے بیٹے جناب مونس الہی بھی شیئر ہولڈر ہیں۔ شریف گروپ میں تمام شریف فیملی کے شیئرز ہیں۔ اومنی گروپ میں انور مجید فیملی کے شیئرز ہیں۔ یاد رہے کہ انور مجید کو مبینہ طور پر زرداری صاحب کا فرنٹ مین کہا جاتا ہے اور اومنی گروپ کے اصل مالک زرداری صاحب کو گردانا جاتا ہے۔ واللہ عالم اس میں حقیقت کتنی۔ اور اس ایف آئی اے کی رپورٹ کے عام نکات یہ ہیں۔ گندم بحران کی بڑی وجہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی پلاننگ کی کمی تھی۔ پنجاب خوراک ڈپارٹمنٹ نے 20-22 دن تاخیر سے گندم کی خریداری شروع کی۔ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ ڈیمانڈ اور سپلائی کے لیے طریقہ کار وضع کرنے میں ناکام رہا۔ فلور مل مالکان نے ڈیمانڈ سپلائی پوری نہ کرنے کی اہلیت کے باوجود گندم حاصل کرنے کے لیے مہم چلائی۔ رپورٹ میں وزیر خوراک پنجاب سمیع اللہ، سابق فوڈ سیکرٹری پنجاب نسیم صادق صاحب اور سابق فوڈ ڈائریکٹر ظفر اقبال کو فرائض سے غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سندھ نے گندم کی خریداری کی ہی نہیں۔ سندھ میں کم گندم کی ذمہ داری کسی پر انفرادی طور پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ سندھ کابینہ نے گندم حاصل کرنے کی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی سمری پر کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق کے پی کے میں وزیر قلندر لودھی، سیکرٹری خوراک اکبر خان اور ڈائریکٹر خوراک سعادت حسین گندم خریداری میں تاخیر کے ذمہ دار ہیں۔ اس وقت کے وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی صاحبزادہ محبوب سلطان اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کو بے خبر رکھنے پر ایک سوال کرنے پر جواب نہ دے سکے۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی کی وفاق کو تجویز گمراہ کن تھی۔ وزارت نے وفاق کو گندم کی درآمد کی بروقت تجویز نہ دی، حالانکہ بروقت درآمد کے ذریعے گندم کی قیمتیں کنٹرول کی جا سکتی تھی۔ اس کے ذمہ دار وفاقی سیکرٹری خوراک ہاشم پوپلزئی اور سابق ایم ڈی پاسکو محمد خان کو قرار دیا گیا۔ اور چینی کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ مئی 2014 سے جون 2019 تک پنجاب حکومت نے چینی کی برآمد پر 25 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ سبسڈی حاصل کرنے کے لالچ میں برآمد کنندگان نے اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کی ملی بھگت سے 10 لاکھ چینی برآمد کی۔ سبسڈی حاصل کرنے کے لالچ میں اندھا دھند چینی برآمد کرنے کی وجہ سے ملک میں چینی کی قلت پیدا ہوئی اور چینی کی قلت کے باعث قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ اور اسی رپورٹ میں ان شخصیات جو ان گروپس کا بھی ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے کتنی سبسڈی حاصل کی۔ رپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین گروپ نے 3 ارب سے زائدہ سبسڈی حاصل کی۔ خسرو پرویز کے بھائی اور مونس علیہ کے گروپ نے 4 ارب سے زائد سبسڈی کا فائدہ حاصل کیا۔ شریف
ग्रुप ने 1 अरब 40 करोड़ की सब्सिडी हासिल की। अनवर मजीद की ओमनी ग्रुप ने 90 करोड़ से जायद की सब्सिडी हासिल की। मुंजा ग्रुप ने 2 अरब 80 करोड़, फातिमा ग्रुप ने 2 अरब 30 करोड़ की सब्सिडी हासिल की। वज़ीर आज़म के हुक्म दिया कि इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए और तहकीकाती कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का वज़ीर ने भी अंदिया दिया। अब मोहतरम इमाम खान साहब ने अपने एक इंतखाबी वादे के मुताबिक, ये मेरा तज्ज़िया है, ये खबर नहीं, अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक चाहे उनकी पार्टी के थे या मुखालफिन थे, इस रिपोर्ट में जिनको नामजद किया गया उस रिपोर्ट को उन्होंने पब्लिक कर दिया। अब देखें इस फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद वज़ीर से क्या इन ज़िम्मेदार लोगों को करार वाक़ई सज़ा दे सकेंगे। देखें, बहरहाल आखिर में मैं अपने टीवी के व्यूवर्स को कहूँगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इज़हार करें और बेल आइकन पर क्लिक करें कि ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।